قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت کے بعد بس آپ کی دعاؤں سے کام بنتا ہے. تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب میری دعاؤں سے نہیں آپ کی عقیدت سے کام بنتا ہے. جس سے عقیدت کر لو گے خدا اس کی عقیدت پہ تمہارا کام بنا دے. حضور فرماتے انا عند ظن عبدی بی، اللہ کا فیصلہ ہے میں بندے کے یقین پر فیصلہ کرتا ہوں. جس کا جتنا میرے اوپر یقین ہے میں اتنا اس کا کام بناتا ہوں. جس کا جتنا یقین. صحابہ کو یقین تھا کہ نماز سے کام بنے گا، وضو سے کام بنے گا، مسواک سے کام بنے گا، اللہ کے ذکر سے کام بنے گا. تو صحابہ کا ہر کام نماز سے بن جاتا تھا، وضو سے بن جاتا تھا، مسواک سے بن جاتا تھا، سنت سے بن جاتا تھا، اللہ کے ذکر سے بن جاتا تھا. جو خدا اس زمانے میں تھا وہی خدا آج بھی ہے. جس طاقت کے ساتھ خدا تھا اسی طاقت کے ساتھ ہے. اور ہر عمل کی تاثیر جو پہلے تھی وہی تاثیر آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارا اندر کا یقین بگڑا ہے. اگر اندر کا یقین بن جائے خدا سے جو چاہے فیصلہ کرا لو. ہمیں اللہ پہ یقین ہے نہیں، بتاؤ بغیر کرے کچھ ہوئی. بڑے پڑے دیناروں سوکھ جاتا. سب اللہ ہی کرتا ہے. بہرحال یقین بناؤ، بڑوں سے عقیدت کرو. ابھی ایک لڑکا پڑھ رہا تھا بہت بڑھیا، بزرگوں کی صحبت سے کیا مطلب؟ کتنا پڑھلا کتنا کچھ کہلا لیکن سنگت نہیں تو کچا. کوئی آدمی ہل چلا سکتا ہے پڑھ کر، پہلے ہل چلانے والے کی سنگت کرے، مٹھیا پکڑے، زمین دیکھے، خوب سمجھے، تب جا کے ہل چلا لے گا. کوئی آدمی سامان نہیں بیچ سکتا جب تک پھیری کرنے والے کے ساتھ نہ کرے. اس کی سنگت میں رہے گا تو پھیری میں کامیاب رہے گا. ٹھیلا والا ٹھیلے پہ مال نہیں بیچ سکتا، جو ماہر ہے اس کی سنگت کرنا پڑے گا. مال کیسے سجانا ہے، آم کیسے سجانا ہے، لوکی کیسے سجانا ہے، آلو کیسے سجانا ہے، آدمی دیکھ کے آ جائے. بغیر سنگت صحبت کے آدمی کھیت نہیں جوت سکتا، ایک ٹھیلا نہیں لگا سکتا. بغیر اللہ والوں کی صحبت کے کیسے اللہ کو سمجھ پائے گا اور اللہ کی قدرت کو کیسے سمجھ پائے گا. حضرت مولانا پرتاپڑی کہتے تھے علم، عمل اور اخلاص. کہا علم و عمل تو کتابوں سے محنت سے مل سکتا ہے لیکن اخلاص اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بنے گا. نہ کتابوں سے، نہ والوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ والوں کی نظر، ان کی صحبت. کتنا بڑا پڑھ لے اور کتنا بڑا قابل بن جائے لیکن اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے تو یہ آدمی ابھی کچا ہے. اس لیے بھائیو بزرگوں اپنا یقین بناؤ اللہ سے. اللہ سے اپنا یقین مضبوط بناؤ. خدا قدرت والا ہے، خدا کے ساتھ پر اور خدا کے صفات پر یقین بناؤ. جتنا یقین ہوگا اتنا کام بنے گا، پکی بات. اور میرے بھائیو بزرگوں ابھی دیکھو رجب کا مہینہ گزرا ہے، شعبان آ گیا. یہ کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ بھیا؟ ایک خالق کہا تھی کہ شعبان کہا تھی؟ رجب کا کیا کہا تھی؟ خالق. عورتوں میں کچھ الگ بولتے ہیں خالق کو کون کون نام. حضور جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما. کئے مہینہ دعا کرتے تھے؟ 2 مہینہ. اول رجب سے لے کر
رمضان کے چاند تک دعا کرتے تھے، اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما۔ ہم بھی دعا کرنا چاہیے، جب دعا کرو یہی کہو، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما۔ کتنے لوگ سال گزشتہ رمضان میں تھے اور اس سال رمضان میں نہ رہیں گے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ۔ رجب کے مہینے میں کیا ہوا؟ کیا ملا؟ معراج، اور معراج میں کیا ملا؟ نماز۔ کیا ملا؟ نماز۔ رجب کے مہینے میں حضور کو معراج ملی اور معراج میں حضور کو نماز ملی۔ کیا ملی بھائی؟ نماز۔ کیا نماز ملی؟ 50۔ کتنا نماز ملی؟ 50۔ بڑے خوش حضور آئے حضرت موسیٰ کے پاس، کیا ملا؟ اللہ نے 50 نماز دیا، نماز پڑھو سارا کام آٹومیٹک بنتا رہے، نہ کرنا نہ دھرنا، نماز کا پڑھنا سارا کام آٹومیٹک بننا۔ 1-2 رکعت نماز پڑھا، کھیت کی جوتائی ہو گئی، 2 رکعت نماز پڑھا، کھیت کی ہنگائی ہو گئی، پھر 2 رکعت نماز پڑھا، کھیت کی بوائی ہو گئی، ابھی 2 رکعت نماز پڑھا، کھیت کی سینچائی ہو گئی، ابھی 2 رکعت نماز پڑھا، کھیت کی نرائی ہو گئی، ابھی 2 رکعت نماز پڑھا، کھیت کی سینچائی ہو گئی، اور پھر نماز پڑھا، کھیت کی کٹائی ہو گئی، اور پھر نماز پڑھا، گیہوں کی دوائی ہو گئی، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھا، بورا کی بھرائی ہو گئی، ابھی 2 رکعت نماز پڑھا، چکی میں پسائی ہو گئی، ابھی 2 رکعت نماز پڑھا، آٹا کی گندھائی ہو گئی، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھا، روٹی کی پکائی ہو گئی، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھا، جم کے ٹھسائی ہو گئی۔ آٹومیٹک نماز پڑھو کام بنے، نہ کرنا نہ دھرنا، نماز کا پڑھنا سارا کام آٹومیٹک بننا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری امت تو 2 نماز نہ پڑھ پائی، ہماری امت لمبی ترنگی، مضبوط اور عمر دراز تھی، اور آپ کی امت تو کمزور ہے، یہ 50 کیسے پڑھ پائے گی؟ حضور کا آنا جانا 50 سے 5 نماز ہوئی۔ کیا نماز ہوئی؟ اللہ نے فرمایا، ما ابدل القول لدی، میرے اب بات کٹتی نہیں، جھٹتی نہیں، نماز 50 وقت کی فرض ہے، پڑھو گے 5 لکھا جائے گا 50۔ کتنا لکھا جائے گا؟ 50۔ ایک نماز پہ 10 نماز۔ نماز ملی معراج میں، معراج سے ہے تو حضور نے کیا کہا؟ مجھے معراج میں نماز ملی ہے اور تم کو نماز میں معراج ملے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج نماز ہے۔ نماز معراج میں حضور اللہ سے قریب ہوئے، اللہ سے بات کیا، اللہ سے مناجات کیا اور اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کا دیدار کیا۔ نماز میں تینوں چیزیں ملتی ہیں، بندہ بندی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے قدموں پہ پیشانی رکھتے ہیں، اور نماز بن جائے تو خدا کا دیدار نماز میں آ جائے۔ اتنی بڑی دولت رجب کے مہینے میں حضور کو معراج میں نماز ملی، اور ہمارے یہاں کتنے نمازی؟ اللہ رحم کرے، سب کام کے لیے موقع ہے اور نماز کے لیے فرصت نہیں ہے۔ اللہ حفاظ۔ سب عہد کرو کہ انشاءاللہ نماز 5 پابندی سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ بڑھوں نے کہا پڑھتا یہی، ارے انشاءاللہ کہہ جا تو پکا ہو جائے گی، اتنا ہی رگڑا جائے گی اتنا ہی مضبوط ہوئی۔ تو رجب میں نماز ملی، اللہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ صحابہ کرام کا یقین تھا کہ نماز سے کام بنے گا، کوئی کام پڑھتا 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتے وہ کام ہو جاتا۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کا گھوڑا مر گیا، اور نے کہا بیٹھ جاؤ، کسی نے کہا سامان رکھو، نہ میں نہیں سیکھ جاؤں گا، ارے مر گیا بھیا، کہ آتے ہیں
सब चले गए, वضو किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ मांगा, ए अल्लाह ये घोड़ा नहीं था, आपने पैदा किया, इसकी रूह आपने कब्ज किया, कल क़यामत में फिर पैदा करेगा, मुझे यकीन है ए अल्लाह, मुझे ये भी यकीन है कि तू कादिर है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे जिस हाल में चाहे पैदा कर सकता है। उज़ैर का खच्चर मरकर मिट्टी में बराबर हो गया था, और मौला तुमने जिंदा किया था, मैं तेरी राह में निकला हूँ, मेरा घोड़ा जिंदा कर दे। दुआ मांग के चेहरे पे हाथ फेरा, वो मरा हुआ घोड़ा खड़ा हुआ, सहाबी रसूल घोड़े पे सवार हुए, जाके अपने साथियों से मिल गए। यह है नमाज। सहाबा को यकीन था हर काम नमाज से बनेगा, नमाज पढ़ के खुदा से काम बना लिया करते थे। सहाबा किराम की बीवियों को यकीन था कि नमाज से काम बनेगा, तो खुदा नमाज से उनका काम बना दिया करता था। अल्लाह करे कि हमें नमाज से काम होने का यकीन हो जाए। एक साहबी घर में गए, बीवी से कहा है कुछ खाने पीने को, बीवी ने कहा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये कहाँ गए? मार्केट उधार लेने? नहीं, मस्जिद गए, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगा। बीवी से आया कुछ खाना, फिर दोबारा आए, नमाज पढ़ी, दुआ मांगा, बीवी से कहा नहीं, फिर तीसरैया आए और नमाज पढ़ के कहा ए अल्लाह मेरी नमाज न देख। अपने नबी की बात की लाज रख ले, हर काम नमाज से बनता है, मेरी नमाज कच्ची है, नबी की बात पक्की है, अपने नबी की बात की लाज रख ले, मेरे रोजी रोटी का इंतजाम कर दे। जैसे मस्जिद में खड़े हुए, देखा कि झोपड़े में धुआं नजर आ रहा है, भाग के आए, बीवी से कहा कुछ है? हाँ, रुको। वो गर्मा गर्म रोटी ऐसी लजीज, इतना मजेदार, न सालन की जरूरत और न सिरका की जरूरत, न शहद की जरूरत, न दाल की जरूरत, चबा रहे, आराम से चला जा रहा है। बीवी आटा कहाँ से आया? ऐसा आटा तो मैंने खाया ही नहीं। अरे खा लो तो बताती हूँ। जब खा लिया तो कोठरी में ले गई, वो जाता जिसको हाथ से चलाते हैं, गल्ला डालते हैं, तब आटा निकलता है। वहां क्या नक्शा है? न गल्ला है, न चलाने वाला है, जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है। ये अल्लाह की कुदरत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की सदाकत पर यकीन जमाए खड़े हैं। बीवी बड़ी लबड़ी होती है, इसने कहा देखें किधर से आ रहा है। जब पलटा जाता ठप, जाके हुजूर से बताया, हुजूर ने कहा अगर तुम्हारी बीवी उसको न पलटती, ये जाता कयामत तक चलता और तेरी नस्ल उसका आटा खाती। कंजुल उम्माल में ये हदीस मौजूद है नमाज। आज हमको यकीन है नमाज से काम बनने का, रोजी रोटी का काम नमाज से बनेगा, हमको यकीन है। अल्लाह हम सबको यकीन अता फरमाए। जो हुजूर ने फरमाया वो सबब यकीनी है, और जिस चीज को हुजूर ने नहीं फरमाया वो सबब यकीनी नहीं है। आपने कह दिया जिस मर्द का कोई इलाज नहीं है, उसकी दवा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। इसका यकीन होना चाहिए। दवा करना सबब है, वो सबब गैर यकीनी है, लेकिन हुजूर की बताई हुई बात सबब यकीनी है। इसका यकीन कर लेगा, खुदा काम बना दे। एक सबब यकीनी और एक सबब गैर यकीनी। असबाब इख्तियार करो, दोनों करेंगे हम। डॉक्टर साहब बिगड़ जाएंगे, सब दुकानें गड़बड़ा देंगे, मुर्गी आ जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही? पेट है खाली, कितना सुनबा, जगह नहीं न सुने। तो मैंने बताया रजब का महीना किसका महीना है? नमाज का महीना है। और शाबान का महीना इबादत का महीना है। 15वीं शाबान आती नहीं आती है? हाँ? हुजूर तो शाबान में खूब रोजा रखते थे, और उम्मत से कह दिया 15 के बाद रोजा न रहो, ये रमजान की तैयारी करो, लेकिन हुजूर खूब रोजा रहते थे। 15 शाबान ये शबे बारात कहते हैं। इस रात की बड़ी खुसूसियात हैं। उनमें से एक खुसूसियत ये भी है कि इंसानों के अमाल साल भर के लिए इस रात में आसमान दुनिया पे आ जाते हैं। साल भर का हिसाब किताब यहीं आ जाता है।
اس رات کے حضور نے فرمایا جب شب برات پاؤ رات بھر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، دو ہی کام۔ اور ایک مرتبہ حضور قبرستان گئے تھے شب برات میں، اس لیے کبھی کبھی قبرستان بھی رات میں جایا کرو۔ بس یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم کو ہر رات کو شب برات بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی ہر رات کو شب قدر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آئے گا رمضان کا مہینہ، اللہ اکبر، ادھر چاند نظر آیا اور ادھر گرفتاری شروع، چاند دکھائی دیا، گرفتاری شروع، جتنے بھی شیطان نمبری ہیں سب پکڑے جاتے ہیں اور جکڑے جاتے ہیں اور دریاؤں میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے ایسا انجیکشن لگا دیتے ہیں کہ ایک مہینہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی شیطان کے ابا بن جائیں گے۔ بھئی بار بار پاور ہوتا ہے نا، وہ پاور انجیکشن لگا دیا، مغرب کی اذان ہوئی اور سورج ڈوبا، گرفتاری شروع۔ اب چھٹ بھیا جو رہتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی چھٹکن بڑکا سے بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں اللہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار وصفنت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور شیطان گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ حفاظت کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس میں حفاظت کب ہوگی؟ جب رمضان کی قدر کرو گے۔ رمضان کی قدر کیا ہے؟ روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو، تراویح پڑھو اور دن میں آرام کرو۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ ایک مہینہ اگر نہ کمایا تو مر نہیں جاؤ گے۔ اس مہینے میں روزی بڑھا دی جاتی ہے، حضور نے فرمایا ہے، اور ہم پریشان ہیں کہ روزی کہاں سے آئے گی۔ اس لیے بھائیوں رمضان کا استقبال کرو۔ ہم بچپن میں ایک قصہ سنتے تھے کہ گاؤں میں لوگ کہہ رہے تھے کہ اب رمضان آوئی والا ہے اور ہی تو اپواسے ہو گئی۔ تو گاؤں میں ایک پہلوان تھا، اور پہلے زمانے میں جو پہلوان ہوتے تھے وہ عقل کی بات نہیں کرتے تھے، زیادہ تر کہاں ہے ان کا پیر اور گدی پہ ہاتھ مار مار کے بیچارے کی سوچ ختم کر دیتے۔ تو ایک پہلوان تھا کہ اچھا کون رمضان ہے جو نہیں سب کو اپواس کریں گے، کہ نہیں کہیں کہ منہ سے کہیں پچھو پہ سے۔ ایک دن جا رہا تھا پہلوان، دیکھا ہے ٹھمڑوا لنگڑا لاٹھی لیے کھٹر 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 کھٹر، کانا رمضان تیری ایسی کے تیسی تو ہی اپواس کرا لیتی رہی کہ دھیرتی رہی کہ مار مور کی فرصت، گاؤں والے پریشان نہ رہا، ہم رمضان کا مار کی فرصت دے دی ہی، اب تو لوگ کا اپواس کرے۔ ایک مثال ہے، کتنا آدمی ہے رمضان کا نام سن کے بھوک سرک جاتے، اللہ بھوک اللہ بھوک اللہ شکر کتنی پھر پڑا اللہ۔ اب سب پورا سال نہیں، 11 مہینہ نہیں یاد رہتا، شوگر نہ بلڈ پریشر نہ ہارٹ نہ گردہ کچھ نہیں رہتا۔ اب جہاں روزہ آیا رمضان کا مہینہ جسم کو بھی روح طاقت دیتا ہے اور روح کو بھی طاقت دیتا ہے، دونوں کی طاقت کا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ میں ایسا بدن بن جاتا ہے کہ عید کے دن پروانہ مل جاتا ہے۔ رمضان کی قدر کرو، آرام کرو، روزہ رکھو، اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک رمضان کا روزہ آپ نے چھوڑ دیا اور قضا کیا، پوری عمر روزہ رکھو گے تو رمضان کے اس ایک روزے کے برابر اجر میں نہیں پہنچ سکتے۔ ایک روزہ قضا کر لو گے ادا ہو جائے گا، لیکن رمضان کے ایک روزے کی حیثیت یہ ہے پوری عمر روزہ رکھو، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو ان کا دیکھا مولوی صاحب ہم بلڈ پریشر آئے، ہم کا شکر آئے، ہم کا فلنوا ہے، تو کہا فدیہ دے گئی۔ واہ واہ واہ، فدیہ مرے والد کے لیے ہے،
जो इतना लटक गया है कि कबर में गोड़ लटका लिया है। अब जही अब दादा कि अब जही जौन एहमा पहुंच गया हूं उनके लिए फिदिया है, हट्टा कट्टा मुस्तंडा तोहरे लिए फिर फिदिया नहीं ना। तो का तो रोजा रहा ही पड़ी, अब के साल नहीं तो रोजा के बाद पूरा करो, रमजान रोजा रखना पड़ेगा। जो जा रहा है शेख फानी उसके लिए फिदिया है, तुम्हारे लिए फिदिया नहीं है, तुम्हारे लिए रोजे की कज़ा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। जो ताकत वाली चीज है जिससे रूह ताकतवर बनती है, जिसमें जिस्म सेहतमंद बनता है, उसके लिए बहाने हजार ढूंढते हैं। इसलिए भाइयों रमजान का रोजा रखो, रात में तरावीह पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। ऐलान होता है तहज्जुद के वक्त अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लह, है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। अला मिन मुस्तरज़िकिन फारज़ुक़ लह, है कोई रोजी मांगने वाला कि रोजी दूं। हर कोई है बीमार कि मैं उसको शिफा दूं, है कोई जरूरतमंद तो उसकी जरूरत को पूरी करूं। तहज्जुद को ऐलान हो रहा है और ये बंदे खुदा अल्लाह के सामने नमाज पढ़ के दुआ कर रहा है। 100% यकीन करो हमारी दुआ कबूल होगी। मेरे भाई बुजुर्गों रमजान की कदर करो, एहतमाम से रोजा रखो और दिन रात में तरावीह पढ़ो, एक कुरान तरावीह में खत्म करो। अल्लाह तौफीक दे। औरतें भी तरावीह पढ़ें, जैसे मर्दों पर सुन्नते मुअक्कदा है ऐसे औरतों पर भी तरावीह सुन्नते मुअक्कदा है। अगर औरतें तरावीह नहीं पढ़ेंगी तो गुनहगार होंगी। अगर घर में लड़का हाफिज है तो ठीक है, पर्दे के साथ वहां पढ़ लो तरावीह। मर्दों के लिए भी तरावीह है, औरतों के लिए तरावीह है। रमजान के रोजे रखो, आखिर अशरा 21, 23, 25, 27, 29 को शबे कद्र तलाश करो। रमजान के आखिर 10 दिनों में एहतिकाफ करो। मर्द मस्जिद में जहां जमात से नमाज होती है एहतिकाफ करें, औरतें अपने घरों में अपने कमरे में उसी में पर्दा लगाकर एहतिकाफ करें। एहतिकाफ करने वाला ऐसा है जो खुदा के दर पर बढ़ गया कि बगैर मग़फ़िरत लिए, बगैर इंसानों की गुनाहों को माफ कराए नहीं टलूंगा, नहीं हटूंगा। ये रमजान का महीना अल्लाह की तरफ से देने वाला महीना है, अब उसको लेने वाले बन जाए। पूरे साल का मसला रमजान से हल होगा, सारी चीजें रमजान से हल होंगी। रमजान की सुबह जो रमजान की कदर करता है उसके लिए दुआएं हैं। जो रमजान की कदर नहीं करता जिब्रील अमीन बद्दुआ दे रहे हैं और खातमुल अंबिया आमीन कह रहे हैं। जिब्रील अमीन बद्दुआ दे रहे हैं जो रमजान का महीना पाए और उसकी कदर न करे वो बर्बाद हो जाए। और हुजूर से कह रहे हैं आप कहिए आमीन, तो हुजूर कह रहे हैं आमीन। जो रमजान का महीना पाए अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ न करा ले वो बर्बाद हो जाए। वो ऐसे ही बद्दुआ काम किए, तमाम फरिश्तों के सरदार बद्दुआ दें और तमाम नबियों के सरदार आमीन कहें। बताओ इस बद्दुआ के कबूलियत में कोई शुबहा है? अगर शुबहा नहीं है तो जो रमजान की कदर न करे उसकी बर्बादी में भी कोई शुबहा नहीं। मेरे भाइयों बुजुर्गों रमजान की खूब कदर करो। रमजान की कदर कर लोगे तो ईद की सुबह फरिश्ते गलियों में कूचों में खड़े होंगे और मुबारकबाद देंगे। जब ईदगाह में जाएंगे आप ईदगाह में इकट्ठा होंगे, वहां अल्लाह फरिश्तों को इकट्ठा करेगा। अल्लाह पूछेगा ए फरिश्तों एक बात ये बताओ, अगर मजदूर पूरा काम करे तो कितनी मजदूरी दी जाए? कहेंगे अल्लाह पूरी दी जाए। तो अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरे बंदों ने और मेरी बंदियों ने मेरा पूरा हक अदा किया। आज मर्द आए हैं मुझसे मांगने के लिए, जब नमाज पढ़ के लौटते हैं इरजाओ कद गफरतु लकुम और बद्दल सय्यातिकुम हसनात, जाओ मैं तुमसे राजी हूँ, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। अल्लाह हम सबको रमजान की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह रमजान की कदर। अरे भाई बोलोगे कोई बोलने तैयार नहीं। ए भैया जो छोटे 5-6 तो इन लोग हाँ करा भाई,
کم سے کم تمہیں لوگ بولا ہاں ہم کے لیے آئے پڑی موامس میں نہیں حکاری بھراوے کے لیے دنیا والے تو حکاری بھر تیار نہیں. اللہ نے کری کچھ نہ کری ہم کو پتہ نہیں لگتا ہے. بھائی آپ لوگ تو پہلے سے کٹ رہا ہیں, دنیا سے کٹ کے آخرت کے راہ میں لگے ہوئے ہیں. کٹ دنیا سے کٹ آخرت کے راہ تو آپ لوگ تو پہلے سے ہیں. بہرحال یہ مدرسہ کا جلسہ ہے, حافظ قرآن کا جلسہ ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, رمضان قرآن کا مہینہ ہے, رمضان میں قرآن اترا ہے اور یہ جلسہ حافظ قرآن کے استقبال میں کیا گیا ہے. ہمارا قرآن سے اللہ تعلق عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں تمہاری عزت کی بنیاد اور تمہاری ذلت کی بنیاد قرآن ہے. اگر تمہاری زندگی میں قرآن ہے تم عزت پا کے رہو گے, اگر تمہاری زندگی سے قرآن نکل جائے تم ذلیل ہو کے رہو گے. یہ قرآن ہماری عزت و ذلت کا پیمانہ ہے. ہماری زندگی میں قرآن ہو, ہمارے جسم کا ایک ایک پردہ ایک ایک ٹکڑا ویسے جسے قرآن میں لکھا ہے ایسے چلے. حافظ قرآن کا بڑا اونچا مقام ہے. جنت میں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائے گا, اے حافظ جی یہاں آوا, اقرا پڑھا. حافظ پڑھنے لگے گا اور جہاں قرآن ختم وہاں اس کو جنت کا مقام ملے گا. قرآن پاک میں 6663 آیتیں ہیں. اللہ کے ہاں جنت کے 6663 درجات ہیں. حافظ قرآن قرآن ختم کرے گا, جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا. اب پتہ چلے گا کہ حافظ کا بھاؤ کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ بنائے گا. آدم سے لے کر قیامت تک کا مجمع کھڑا ہوگا. اتنے بڑے مجمع میں اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلائیں گے اور اونچی جگہ بٹھلائیں گے اور ان کے سروں پہ تاج رکھیں گے. سورج بھی اس کے سامنے مات کھا جائے, دو جوڑے کپڑے کے عنایت فرمائیں گے. وہ کہیں گے اللہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ ہم کو اتنا عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ جواب ملے گا تیرے بچے کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے. میرے بھائی بزرگوں, قرآن سے تعلق بناؤ, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا دار الاسباب ہے. اپنے بچیوں کو جاہل نہ رکھو, اپنے بچوں کو بچیوں کو جاہل نہ رکھو. دین بھی سکھاؤ, دنیا بھی سکھاؤ اور اعلیٰ تعلیم دلاؤ. ایک وقت کھاؤ, ایک وقت بھوکے رہو, لیکن کوئی لڑکا لڑکی جاہل نہ رہے. آج بربادی یہ ہے کہ ہمارے سماج نے جہیز کو ایسا کر دیا ہے جس کی لعنت پورے سماج پہ پھیلی ہوئی ہے. جتنا شادی میں خرچہ کرتے ہیں اگر وہی خرچہ پڑھانے میں لگا دیں تو ان کی بچیاں ان کے بچے ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, کیا کیا بن جائیں, لیکن کچھ نہیں. گھور متھان شادی, گھور متھان, بچی پیدا ہوئی, پورے گھر میں سناٹا ہے. کونوں سیان مر گیا ہے کا نہیں, پھر بیٹیاں پیدا پیدا, پورا گھر میں ماتم, سیان مر گیا. دھم دھم لڈو کھابا کہیں بیٹوا پیدا ہوا ہے. واہ واہ. حضور فرماتے جس گھر میں پہلے بیٹی پیدا ہو اس گھر میں برکت ہی برکت ہے. اور ہمارے یہاں سماج کی لعنت یہ ہے بچی پیدا ہوتی ہے تو پورے گھر میں ماتم ہوتا ہے. باپ لپوٹ کے کوٹھری میں گھس جاتا ہے, دوستوں سے کیا بتاؤں گا کہ بٹھیا ہوئی ہے. دادا ایسا چپ بیٹھتا ہے جیسے سانپ نے سونگ لیا ہے, اور دادی پورے گھر میں ایسا ریفرائٹ مارتی ہے جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہے. کیا
کہاں مصیبت ہے؟ بیٹیا پیدا ہوئی ہے، مسلمان کہتا ہے برکتن آئے ہیں، اور غیر مسلم کہتا ہے لچھمی آئی ہیں، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کون آئی ہیں تو کہیں مصیبتیں آئی ہیں۔ ہنسنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ پیدا ہوتے ہی سب کی نظر میں بچی گرتی ہے، اور پیدا ہوتے ہر لڑکا گھر میں عزیز بنتا ہے، اور بیاہ کر دو دونوں مل کے اڑ جائے پھر پھر۔ اور بیٹیا کتنا دور ہوگی لیکن دل سے قریب ہوگی، ماں باپ کے تو درد میں شریک ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ کیوں ایک ڈال میں دیو آیا ہے لڑکا، اور لڑکی لامے لے والی ہے، گھر خالی کر دے گی۔ اور سماج اتنا بگڑ گیا کہ بھک منگے سے زیادہ بدتر ہو گئے لڑکے والے۔ ان کو چاہیے کہ جمعہ والی مسجد میں جا کے رومال پھیلا دیں، بھیک مانگیں، اس کے مقابلے میں کہ لڑکی والے سے جہیز مانگے، گاڑی مانگے، گھوڑا مانگے، پیسہ مانگے۔ وہ عزت ہے کہ جا کے بھیک مانگ لو مسجدوں میں، یہ اچھا نہیں ہے کہ تم اس جہیز کے دینے کے لیے سود کھاؤ، رشوت لو اور دھوکہ دو اپنی لڑکی کو شادی کرنے کے لیے۔ آج پورے سماج میں اس سے بدترین کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے لڑکے کی شادی میں لڑکی والوں سے کچھ لیتا ہے۔ اس سے زیادہ ذلیل انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ ایسا سماج بگڑ گیا کہ وہاں پر مڑھولی میں ایک جگہ شادی ہو رہی تھی لڑکے کی، تو لڑکے والوں نے کہہ دیا جہیز نہیں لیں گے، لڑکی ہی جہیز ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جہیز بھی دیں گے اور کار بھی دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے، تو کہا ہم تم سے رشتہ نہیں کریں گے۔ یہ پرتاپ گڑھ کا معاملہ ہے، مڑھولی کا اور بابو گنج کا۔ آج اتنا سماج بگڑ گیا ہے، زبردستی پیسہ ہے، گھمنڈ ہے میرے پاس پیسہ ہے، یہ دکھانے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے اگر لڑکی منع دے تمہارے رشتہ ہی نہ آئی۔ ارے رشتہ تو اللہ کے یہاں طے ہے پہلے ہی سے، پہلے سے طے ہے، کس کا رشتہ کہاں ہوگا پہلے سے ہے، ذریعہ اختیار کرو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگ بیچ میں رشتہ کراتے ہیں، خوب گھومتی، یوں کھائیں ہوں کھائیں، یوں کھائیں ہوں کھائیں، یوں کھائیں ہوں کھائیں، ایک بات بولیں دوسرا کا نہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ ان سے زیادہ دلال کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ فراڈ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ 5 چکر کے بغیر رشتہ طے نہیں ہوتا۔ ہمارے بھی رشتے میں ایک آدمی کو لگا دیا، قاری صدیق صاحب تشریف لائے، اور والد نے کہا کہ جون میں 23 جون کو نکاح ہے، حضرت آپ آ جائیے گا۔ حضرت نے کہا مفتی کا نکاح ہونا ہے، جون کی جگہ اپریل میں ہو جائے، میں آیا ہوں رات میں رک جاتا ہوں، صبح نکاح پڑھا کے جاؤں گا۔ بیچ میں جو ایک آدمی تھا رات میں 3-4 چکر لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ گڈے گڈا کی بیاہ نہ ہو، تاریخ ہی پہوئی۔ ٹھیک تاریخ ہی پہوئی۔ پھر مسجد گئے، نکاح پڑھا، وہیں سے چلے اور کہتے جہیز نہ آئی، ورنہ واپس دلہن اور سامان سب واپس۔ سماج اتنا بگڑ گیا ہے، لڑکا کو کہو کہ لڑکی والے کو کہو، پتا نا لڑکی والا کہہ رہا گاڑی دے، وہ کہا ہم نہ لے، کہیں تو رشتہ ہے۔ کیسے کوئی راستہ ہی نہیں، کیسے سماج بدلے گا؟ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، مولانا محمود مدنی ہیں، مولانا اسد مدنی ہیں، مولانا ارشد مدنی ہیں، معمولی پیسے والے نہیں ہیں۔ الیکشن میں محمود مدنی نے کتنا لکھا تھا، لڑکی کی شادی ہوئی الہ آباد میں، مولانا علم اللہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے فون کیا، مولانا علم اللہ کہاں ہو؟ کہا حضرت میں تو دیوبند آیا ہوں، دلی جا رہا ہوں۔ میں نے خیریت دیوبند کیا کرنے گئے؟ کہا مولانا محمود مدنی کی لڑکی سے نکاح ہوا۔ میں نے کہا اچھا کئی آدمی گھر ہے؟ کہیں 2 جنے آ رہے ہیں۔ ہم کہہ جنے آوا تھا؟ کہا 4 جنے۔ ہم کہ 1 جنے بڑھا، کہنا ہاں بیوی بڑی ہے، لکھنؤ آئے۔
ہم کہ وہاں اور کون تھوڑی تھا، کہا وہاں ارشد تھے اور جو ہے بقیہ جو ہے ہم لوگ تھے. یہی کھانا کھائے، نکاح ہوا اور لے کے رخصت آ رہے. الہ آباد آئے تو عبداللہ مسجد میں کہا ولیمہ ہے، گئے تو 15 آدمی عبداللہ مسجد میں ولیمہ کھا رہے. حافظ محمد صدیق صاحب بھی دیوبند میں تھے. ہم نے فون کیا حافظ جی کہاں ہیں؟ کہیں دیوبند آیا ہوں. میں نے کہا وہاں شادی بھی ہو رہی کیا؟ کہیں ہاں ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ شریک ہیں کہ نہیں؟ کہا نہ بڑے نے پوچھا نہ چھوٹے نے پوچھا. میں نے کہا اتنی سازش ہے جن کے یہاں رمضان میں 2,000 3,000 آدمی رمضان میں سحری افطار کرتے ہیں، جن کے یہاں روزانہ 50-60 آدمی دوپہر شام کا کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ نے مال بھی دیا ہے، حیثیت بھی دیا ہے، لیکن شادی جا کے دیکھو کیسی شادی ہوتی ہے. یہ نمونہ ہے. ہمارے یہاں حاجی سعید الدین کا ایک پوتا ہے محمد صالح اس کا نام ہے، ہماری اس سے پکڑی نہیں کھاتی، بہت بدماش ہے وہ. ابھی اس نے شادی کی اپنی لڑکی کی، خاندانی میں کیا تو بہت مجبور کے تو 25 آدمی ڈھمڑی سے آئے، وہی گھر خاندان والے تھے. 25 آدمی آئے، گنے چنے لوگوں کو دعوت دیا اور اپنی لڑکی کو رخصت کر دیا. ہموں کو نہیں بلایا اور ہم سے اس سے پوچھا جو آدمی مختصر کر رہا ہے وہ تو نبی کا کام کر رہا ہے، قوم کا کام کر رہا ہے، ملت کا کام کر رہا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ بن رہا ہے. ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو کیا کام ہے؟ ابھی تک نہیں ملے اس سے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی شادی. بڑے بڑے لوگ آج بھی شادی کر رہے ہیں، مسجد میں نکاح رخصتی ہو گئی. ہم بھی بولتے تھے، لیکن جب 2006 میں ندا شاہی میں مولویوں نے ثابت کر دیا جہیز لینا دینا اور لڑکی والے کے ہاں کھانا، تو ہم چپ ہو گئے. ہم نے کہا مسئلہ مجتہد فی ہو گیا ہے، اب کسی ایک جانب شدت کرنا صحیح نہیں ہے. ہم خاموش ہو گئے. اتنا فائدہ ہوا تھا اس بیان سے کہ نکاح جہیز لینا دینا ثابت نہیں ہے، بارات جانا ثابت نہیں ہے، لڑکی والے کا کھانا ثابت نہیں ہے. ہزاروں شادیاں ہوئی ہیں بغیر بارات کے اور بغیر جہیز کے اور بغیر لڑکی والے کا کھائے. بڑا فائدہ تھا. لیکن یہ مولویوں کی لڑائی میں دو مولوی لڑ جائیں تو مرغا 2 ٹانگ کیا 1 ٹانگ کیا اٹھا بھی کر ایک ٹانگا وہ کہنے دیو کہ کیا. سماج برباد ہو رہا ہے. تلک کی نوبت آ گئی، تلک لیا جا رہا ہے. مجبور ہے، سماج ایسے بنا ہوا. اس نے اتنا دیا، اس نے اتنا دیا. جتنا شان بڑھارے گا اتنا توہین ہوگی. جو آدمی بہت بڑھیا کھانا پکائے، ہمارے ابھی دیکھتے ہیں بکرا ہے، مرغا ہے، چلی ہے، چلا ہے، پھلا ہے، ڈھمکانا ہے. معلوم ہوا جتنا دعوت ہے یہ پہنچے مسجد ہے. کہہ دوں گی کہ ہمارا بھائی میرا جنازہ نہ چھوڑے. کیسے کیسے حالات آئے. سب بمبئی سے آئے تھے، کہاں کہاں سے، سب واپس چلے گئے. 2 آدمی گئے نکاح پڑھ کے چلے گئے. آدمی ہمت کرتا ہے، اللہ راستہ کھولتا ہے، لیکن مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ ہمیں مجبوری بنا لی ہے. اس لیے بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہر گھر کا خاندان کا سیان ہوتا ہے. لڑکے ان کے ماتحت ہوتے ہیں، لڑکے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن آپ ان کو سمجھائیے اور شادیوں میں شادی لائیے. جہیز کی لعنت کو ختم کریے، اپنی لڑکی کو زندگی بھر دیجیے. میں پورے مجمع میں پوچھتا ہوں، کس آدمی نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد
اپنے باپ کے ترکہ کو شرعی حکم کے مطابق ماؤں بہنوں کو اور بھائیوں کو بانٹا اور ان کو دیا. پورے مجمع میں کہاں 2 آدمی ملے گے جس نے باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ترکہ کو شرعی نظریے سے بھائی اور بہنوں کو دیا ہے. یہ ترکہ کا دینا نص قطعی سے ثابت ہے. جو انکار کرے وہ کافر ہے، جو نہ دے وہ فاسق ہے، ظالم ہے، گنہگار ہے. کل میدان محشر میں دینا پڑے گا. اتنا بڑا مسئلہ ہمارے سماج میں آئی، ہمارے آئی ایجون دے کر دیا کہ گھرسل کے جاؤ کا حصہ ہے. عورتیں کہتے ہیں کہ لوگ بانٹ لیں گے صحیح دے دیں. بہنیں کہتے ہیں کہ آواز زیادہ یہ تو ہم لوگ کے احسان ہے. آج سماج جہاں پہنچ گیا. ارے کون اونٹ اور کون کل سیدھی. قوم کہاں جا رہی ہے؟ واویلا کہاں ہے؟ کس سرکار نے نماز پڑھنے پہ پابندی لگایا ہے؟ کس سردار نے روزہ رکھنے پہ پابندی لگایا ہے؟ کس سرکار نے زکوٰۃ دینے پہ پابندی لگایا ہے؟ کس نے اشراق چاشتے پر پابندی لگایا ہے؟ پھر کہیں نہیں پڑھتے. اللہ حفاظت فرمائے. اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو، اپنے اخلاق کو صحیح کرو، اپنے طور طریقے کو صحیح کرو. انسان کو انسان سمجھو اور انسانیت کی بنیاد پر ان سے محبت کرو اور ان کی مدد کرو. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. شوہر پر بیوی کا حق ہے، بیوی پر شوہر کا حق ہے، اولاد پہ باپ کا حق ہے، باپ پر اولاد کا حق ہے. ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ حق ہے، ایک مسلمان کا غیر مسلم پہ حق ہے. سب حقوق شریعت نے بتائے ہیں. جانور تک کے حق بتایا ہے. ہماری ذات سے چیونٹی کو بھی نقصان نہ پہنچے. ایسا ہم کو انسان بننا ہے. انسان بن جاؤ، دنیا چمک جائے گی اور انسانیت سے دور بھاگو گے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے بھائی بزرگوں، سارے نبی جو آئے ان کا ایک کام تھا دل بنانا. جتنے صحابہ تھے سب کا دل بنا تھا. جتنے تابعین تھے ان کا دل بنا تھا. جتنے تبع تابعین تھے سب کا دل بنا تھا. جتنے اولیاء اللہ تھے سب کا دل بنا تھا. جتنے ائمہ خلفاء تھے سب کا دل بنا تھا. دل بنے گا تو عمل بنے گا. عمل بنے گا تو خیر، برکت، امن، چین، سکون خود ہی آ جائے گا. اور اگر دل بگڑے گا تو عمل بگڑے گا اور عمل بگڑے گا تو فساد پیدا ہوگا. اس لیے بنیاد دل ہے. دل سے چلو، دل بناؤ. اور دل ہمارا گندا ہے. اس میں کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، تنگ نظری ہے. حضور نے فرمایا ہر دوشنبہ اور جمعرات کو امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. لیکن جس انسان میں کینہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو ابھی رہنے دو، اس کینہ والے کو رہنے. ہر دوشنبہ کو اور ہر جمعرات کو امت مسلمہ میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ 2 دن ہفتے میں معاف کرتا ہے. لیکن جو کینہ والا ہے اللہ اس کو کہتا رہنے دو. کینہ کسے کہتے ہیں؟ ان کے مال دیکھ کے، ان کی دکان دیکھ کے، ان کا کھیت دیکھ کے، ان کی نوکری دیکھ کے، ان کی ترقی دیکھ کے اندر چلن ہے کہ یہ چلا جائے. اور اتنی بڑی آگ اندر بھری ہوئی ہے کہ موقع مل جائے تو اس کو نقصان پہنچائے. حضور نے فرمایا کینہ ہے. قرآن میں اللہ نے غل کہا ہے اور حضور نے تباغض کہا ہے. ہمارے حقد اور کینہ کہا جاتا ہے. ایک ایک بیماری ایسی ہے دل میں سارے عمل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تکبر. حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، چاہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے تکبر آئے یا اپنی محنت سے حاصل کرنے والی چیز کی وجہ سے آئے، کسی چیز پر تکبر آیا رائی کے دانہ کے برابر بھی آیا، حضور نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. علم کا تکبر ہے، عمل کا تکبر ہے، تقوی کا تکبر ہے، مال کا تکبر ہے، عہدے کا تکبر ہے،
جتھے کا تکبر ہے، کوئی بھی تکبر ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا۔ معمولی بیماری، کتنا بھی نیکی کرو اللہ کے لیے نہیں کرتے، کسی اور چیز کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، کسی اور لیے کرتے ہیں، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ تلاوت قبول۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، کوئی عمل بھی اللہ میں قبول نہیں۔ بتاؤ دل کا معاملہ سنگین ہے کہ نہیں؟ دل بناؤ، دل۔ نبی دل بناتے تھے، صحابہ کے دل بنے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ سے راضی، اللہ نے کہہ دیا اور حضور نے کہا جنت میں جائے گا۔ دل بناؤ، دل۔ یہ اللہ والے دل بناتے ہیں، جماعتوں میں لے جا کے دل بناتے ہیں، مدارس میں علم لے کر دل بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دل بنانے کی ہیں۔ ایک جگہ علم ملتا ہے، لیکن علم کب بنتا ہے؟ جب وہ علم نور بنتا ہے۔ علم نہیں بنتا، وہ صرف جانکاری ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، وہ علم نہیں ہوتا۔ علم جب نور بنتا ہے تب جا کے وہ علم بنتا ہے۔ علم نام نور کا ہے، علم نام دانستر کا نہیں ہے۔ جان گئے، بہت مقابلیت ہو گئی، نہ علم نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں نور یتجلی بہ الاشیاء کما ہی فی نفس الامر۔ علم ایسا نور ہے جس سے ہر چیز اپنے اصلی روپ میں نظر آنے لگے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ آ جائے تو نور ہے۔ اندھیرا میں پتہ نہیں چلا یہ سانپ ہے کہ رسی ہے، لائٹ آئی پتہ چل گیا رسی ہے، اس لائٹ کے بعد پتہ چلا کہ یہ سانپ نہیں ہے۔ علم اس نور کا نام ہے، اور یہ علم کا نور نہیں آتا گناہوں کے ساتھ، نہیں آتا معاصی کے ساتھ، نہیں آتا امانت میں خیانت کے ساتھ، نہیں آتا وعدہ خلافی کے ساتھ، نہیں آتا یہ نور تکبر کے ساتھ نہیں آتا، یہ نور کسی بھی گندی صفات کی وجہ سے نہیں آتا۔ مدارس علم کے لیے ہیں، علم کا نور حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ قرآن نور ہے، اور نور و کتاب مبین، سب نور ہی نور ہے، اور یہی نور کام دے گا کل میدان قبر میں، کام دے گا میدان محشر میں، یہی نور کام دے گا۔ اسی نور کی روشنی میں آدمی جائے۔ تو مدارس اسی نور کے لیے ہیں، اور خانقاہیں اسی نور کے لیے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام اسی نور کے لیے ہے، اور خدمت خلق کا کام یہ اسی نور کے حاصل۔ ایک یتیم بیوہ مسلمان کے غیر مسلم، اس کی آپ نے مدد کر دیا، اللہ خوش ہو گیا۔ اللہ نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس انسان کو جو راحت پہنچا دے وہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب بنتا ہے۔ مرتے ہوئے کتے کو زندگی بھر برائی کرنے والی عورت نے پانی پلا دیا، جنت مل گئی۔ انسانوں پہ رحم کھاؤ، اور اللہ کے مخلوق انسانوں پہ رحم کھاؤ، جانوروں پہ رحم کھاؤ۔ اللہ ہم کو ایسا انسان بنائے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ مولوی جو آتا ہے جلسے ولسے میں یا کہیں جاتا ہے تو اس کو نذرانہ ملتا ہے۔ نذرانہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ نذرانہ جانا دیتے تو نہیں، لیکن جانا سے انہیں جنموں نہیں کرتے ہیں۔ دچھڑا نذرانہ، ہم لوگ کا نذرانہ کیا ہے؟ یہ حافظ جی کے جلسے میں آتے ہیں تو یہ لینے آتے ہیں کہ صبح سے چلہ کے لے کے تیار ہے۔ تو بتاؤ بھائی، صبح سے رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ پا جائے، اس مجمع میں ہے کوئی اللہ کا شیر جو کھڑے ہو کے بتائے کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا؟ آئے کو میں نہیں، ایک ٹکڑا ہوئے گا الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ سب تیار بیٹھا رہے گا۔ اور اٹھاؤ ایک جنے اٹھ نہیں پاؤں گا، اٹھا دو بھیا، سنت طریقہ ہے کھڑے ہو کے بتانا۔ ہاں ماشاءاللہ، اور بتاؤ 1 2 3 4 5 اور کہہ دوں تو لوگ محنت کروا، پوری جماعت بنو گا انشاءاللہ۔ کیسے محنت کروا؟ بیٹھ جا۔ کیسے محنت کرو گے؟ پہلا کام اپنی نیت کو صحیح کر کے انشاءاللہ کے ساتھ خود کہو کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ کہو سب انشاءاللہ۔ جو تیار ہیں ان کہا بھائی، جن بیٹھا اس نے کہا ہے
اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ تفقد کر لیں گے، کچھ پیسہ وصول کر لیں گے، تیسرا کام یہ کریں گے کچھ صدقہ کر دیں گے کہ اللہ قبول کر لے، چوتھا کام یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے نکلنے کے لیے دعا کریں گے، اور ایک کام یہ ہے کہ دوسرے کی تشکیل کریں گے۔ اتنا کام آپ کے کس بس میں ہے، آپ کر لیجئے۔ نکلنا نکالنا آپ کے بس میں نہیں ہے، اللہ کے بس میں ہے، اللہ نکال دے گا۔ یہ جو جانے والے ہو کرو گے اتنا کام انشاءاللہ، اتنا رو اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کھرکھرائیں کہ آدمی آ جائے۔ ہم لوگ ایسے ہی دیوانے ہیں۔ بتاؤ مدرسہ جلسہ اور چلک تشکیل ہوتا ہے، 4 مہینہ جماعت میں نکلے تھے، ایک گاؤں ہے بریاڈی، وہاں گئے، خود دودھ آوتا ہے، کھجری آوتا ہے، گھی آوتا ہے، مکھن آوتا ہے، کھانا بکھانا ہگم موتب شروع ہو گیا، ایک کو من ہی نہیں آوتا ہے۔ اتنا بڑا گاؤں جماعتی ایک کو ہوتا ہی نہیں نا۔ تو ہم کہے جسیم بھائی ایسا ہے کہ کام بنی نا، کہاں ہے ہم کے ایک کو ہوتا نہیں نا۔ پیٹھو بیچارہ گاؤں میں تھوڑا سا دماغ سے کمزور رہا، وہ کیسا پاگل کھاتے ہیں، وہ کب بلایا ہم کہ اللہ اپنے دین کے کام میں آگل پاگل کا جس سے چاہے کام لے لے۔ ہم کہ ایک بات ہی بتاوا، تو جلسہ کرو گا؟ کہنا ہاں۔ میں کہ لاؤڈ اسپیکر لے کہ ہاں لے آؤ۔ ہم کہ یہ میدان میں تو لاؤڈ اسپیکر لگاؤ اور پورے گاؤں میں کہہ دے کہ آج اجتماع ہے، عورتن کے اجتماع، مرد کے اجتماع نہیں نہ، کو مرد آوے نہ پاوے، صرف مہرارو آوے۔ ہم نے بیان کیا، اور بیان کے بعد ہم نے کہا ہے ماؤں بہنوں، تم تبلیغ سے لگی، تمہارا بیٹا حافظ قاری عالم مفتی بن گیا، اور جب مفتی بن گیا تو تبلیغ کا دشمن بن گیا۔ اس لیے اب ان مولویوں سے مفتیوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کام کریں گے۔ اب تم سے امید یہ ہے تم پین بسٹ والوں کو صبح 10 لڑکوں کو بھیجو، بسراؤ پیسے کے ساتھ چلا کے بال ہو گئی۔ سویرے 10 بجا تو 10 لڑکے حاضر، بسترا بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، سب پینٹ بسٹ والا ہے۔ جسیم بھائی نے کہا مفتی صاحب عجیب آدمی ہے، ہماری برادری کی مزاج آپ جانتے ہیں؟ ہم کہ ہاں ہم جانتے ہیں مزاج، تبھی تو ہم کہا جمع چلی۔ دیکھیے کام میں دیوانگی آئے گی تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا لنگڑے مچھر سے کام لے لے گا، ابابیل سے کام لے لے گا، کبوتر سے کام لے لے گا، اور مکڑی کے جالا سے کام لے گا۔ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو اللہ کے دین کا محتاج اپنے کو سمجھے گا، خدا اس کی نسلوں کو بنائے گا، اور جو دین کو سمجھے گا میرا محتاج ہے، خدا مکھی کی طرح اٹھا کے پھینک دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہم بہت زور میں غصہ کے بیان کیے ہیں، مرد بھی ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، عورتیں بھی ہم سے ناراض ہو رہی ہیں، اور بچے بھی ہمارا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری غلطی کو معاف کر دے، یہ ڈانٹ پھٹکار کے اللہ معاف کر دے، جو ہم سے بگڑ گیا اس کو پٹائے دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی مرد آئے ہیں، اور جتنے بھی عورتیں آئی ہیں، اور جتنے بھی بچے آئے ہیں، اور جتنے بھی سیان آئے ہیں، اور جتنا بوڑھیاں آئی ہیں، اور جتنا لڑکیاں آئی ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول کر لے۔ اے اللہ سب کے آنے کو قبول کر لے۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، سب کے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیویوں کی، اولادوں کی، رشتہ داروں کی، متعلقین کی، پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا سارے انسانوں کی جو پوری دنیا میں بستے ہیں، سب کی کمیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دے۔ ملت اسلامیہ کے لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی حالات ہیں، تو نے کہا ہے اور تیرے محبوب نے کہا ہے انسانوں کے اعمال ہیں، اے اللہ ہماری ہی غلطی ہے، جو کچھ بھی ہے ہماری ہی غلطی ہے۔ اے اللہ ہم کو اپنی غلطی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور تو سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کو سنت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ملک کے لیے، ملک والوں کے لیے نفع بخش عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اندر انسانیت نوازی عطا فرما، حب الوطنی عطا فرما، بھائی چارہ عطا فرما۔ اے اللہ خدمت خلق کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ
اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اپنی مرضیات پہ چلا دے، سب سے محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے والا بنا دے۔ ہماری محبتیں اے اللہ اپنوں میں اور غیروں میں سب میں ہو جائیں۔ اے اللہ ایسا ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ جو حافظ قرآن ہوا ہے اے اللہ اس کو پکا سچا حافظ قرآن بنا دے، پورا چلتا پھرتا حافظ بنا دے، چلتا پھرتا قرآن بنا دے۔ ان کے ماں باپ کو اے اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک یہ محراب نہ سنا لیں، یہ سال بھی لگ جائے، ان کو قرآن کے لیے فارغ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ماں و بہنوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو دیں گے، اس لیے اس کے لیے ماں باپ قربانی دینے والے بن جائیں۔ اس مدرسے کو تمام مدارس کو قبول فرما اور اس مجمع کو تمام دینی مجموعوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس آنے کو خیر کا، فتح کا، نصرت کا ذریعہ بنا۔ اب بہت سے لوگ نے دعاؤں کے لیے حق ہے، توقع امید رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی مرادوں کو پوری فرما۔ اس مجمع میں مردوں عورتوں میں جس کے دل میں جو جائز تمنا ہو اے مولا اس کی تمنا کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما، ہماری بستیوں میں امن و امان پیدا فرما، بھائی چارہ پیدا فرما، امن شانتی پیدا فرما۔ اے اللہ برائی سے، تتائی سے، افواہوں سے، یا اللہ گندی باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ بغیر سمجھے بوجھے اے اللہ ہم سب کو غلط کام کرنے سے حفاظت فرما۔ تحقیق کر کے ہر کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے بوڑھوں کے مشورے سے ہی کوئی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج خود اپنے طور پر کسی چیز میں غصہ و جوش آنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو، سارے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو میں اپنے فضل کرم سے اپنے محبوب کی قربانیوں کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔